میں ہوں سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا میں آج آپ کو ایک کہانی سنا رہا ہوں جو ٹیکسلا کے بارے میں ہے۔ یہ کہانی دراصل میں شروع ہوتی ہے 646 عیسوی کے اندر۔ وہ یوں کہ چین کا ایک شہر ہے، ابھی اسے شیان کہتے ہیں، XIAN لکھا جاتا ہے، آپ نقشے پہ اسے ڈھونڈ سکتے ہیں، اور جو کہ پہلے زمانے میں چانگ آن کہلاتا تھا، اور وہاں پہ بدھزم کی ایک بہت بڑی مونسٹری اور ایک سکول تھا جہاں پہ بڑے بڑے استاد تھے۔ ان میں جو ایک بڑا استاد تھا اس کا نام تھا ژوانگ۔ یہ ایک آپ چھوٹی سی تصویر دیکھ لیجئے، میرے پاس جو ایک کتاب ہے دی لائف آف ژوانگ، اس کے اوپر یہ تصویر بنی ہوئی ہے۔ یہ فرضی ہے یا اس زمانے سے چلی آ رہی ہے، کسی نے بنائی ہے، مجھے نہیں پتہ۔ بہرحال اس کتاب کے کور پہ یہ تصویر ہے۔ تو ژوانگ جو ہے نا جی، وہ وہاں چانگان سے نکلا سن 630 کے اندر، اور وہ بڑا کٹھن سفر کر کے یہ چین کے جو جسے اب زنجیانگ صوبہ کہتے ہیں، وہاں سے ہوتا ہوا افغانستان کے ذریعے سوات میں پہنچا، پھر ٹیکسلا آیا، پھر یہاں سے پورے ہندوستان میں مہاراشٹرا تک نیچے ساؤتھ انڈیا میں گیا۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ ایک بڑا قابل استاد تھا بدھزم کا، بڑا پکا دیندار آدمی تھا بدھزم۔ اس کا جو کام تھا وہ یہاں آ کر کے ہندوستان کے اندر وہ پرانی بدھزم کی کتابیں ڈھونڈ رہا تھا، جن کے اندر وہ کہتا تھا کہ جی اصلی جو اسکرپچر ہے، اصلی جو ٹیکسٹ ہیں بدھزم کے، جو کہ ان کے مذہب کی جو سچی بات ہے، وہ یہاں کی کتابوں میں ہے، کیونکہ وہاں چین میں یا کوریا میں جہاں پہ بھی یہ اب بدھزم پھیل چکا ہوا تھا، 7ویں صدی آ چکی ہے، بدھزم بہت دور دور پھیل چکا تھا۔ تو اس کا خیال تھا کہ جی وہ ساری کتابیں جو ہیں نا وہ کرپٹ ہو چکی ہیں، وہ لوگوں نے کاپی کر کے نا ان میں غلطیاں شامل کر دی ہیں، تو وہ اصلی کتابیں ڈھونڈنے آیا تھا۔ تو وہ 16 سال یہاں پہ سفر میں رہا، جس میں سے اب چلیں 6-7 مہینے چانگان سے نکل کے ادھر سب کانٹیننٹ میں پہنچنے کے لگے، اور پھر 6-7 مہینے واپس جانے کے، تو باقی وہ جو تھے نا وہ پورا کوئی 15 سال وہ یہاں گھومتا رہا، کتابیں اکٹھی کرتا رہا، پھولوں کے پودے کہ جی بدھا نے یہ پھول کی خوشبو سونگھی ہوگی تو یہ میں لے جا کے اپنے وہاں دیش میں لگاؤں گا، اور اس قسم کی۔ وہ جب واپس گیا 646 کے اندر، اور وہ جب یہاں چائنیز ترکستان سے، جسے اب ہم زنجیانگ کہتے ہیں، وہاں سے گزر رہا تھا، تو تکلا مکان ریگستان کے ذرا جنوب سے ہو کے اس نے گزرنا تھا، یعنی تکلا مکان ریگستان کے ذرا ساؤتھ سے۔ تو وہاں ایک شہر ہے جو اب بھی ہے، جس کو خوتن کہتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی خوتن تھا، کیونکہ اسی لفظ کو، خوتن کو ہی ژوانگ نے اپنے استعمال میں جس طرح بھی لکھا وہ لکھا۔ وہ کہتا ہے کہ جناب یہاں جو رسم الخط ہے، جو اسکرپٹ ہے، وہ انڈیا کی اسکرپٹ سے ملتی جلتی ہے، اور ان کے تھوڑا سا فرق ہے، اور ان کی جو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں ان کی بھی بولی وہی ہے، اور یہ لوگ بڑے ناچ گانے کے بڑے رسیاں ہیں، بڑے سمجھدار لوگ ہیں، بڑے ان کے کلچر کی بڑی تعریف کرتا ہے کہ جی بڑا اونچا کلچر ہے ان کا، اور یہ بڑی کوئی ڈیولپڈ اور بڑی کوئی شاندار لوگ ہیں یہ۔ اور پھر لکھتا ہے بڑی ایک دلچسپ بات، وہ کہتا ہے کہ جب اشوک کے بیٹے کنال کو اندھا کر کے لوگوں نے اسکیم کے ذریعے وہاں پہ ٹیکسلا کے اندر اس کو اندھا کر دیا کنال کو، تو راجہ اشوک جو کہ پاٹلی پتر یا پٹنہ سے رول کرتا تھا، حکومت کرتا تھا پورے اس علاقے کے اوپر، وہ بہت ناراض ہوا، اور اس نے کہا کہ یہ جو انٹریگر تھے نا، یہ اسکیمر جو تھے جنہوں نے میرے بیٹے کو اندھا کیا ہے، ان کو یہاں سے ملک بدر کر دیا جائے، اور یہ ان کو بھیج دو۔ یہ جو برفانی پہاڑ ہیں، یعنی ہمارے جو ہمالیہ اور کراکرم کے پہاڑ ہیں، کہ ان کے شمال میں، ان کے نارتھ میں کسی ریگستانی علاقے میں انہیں بھیج دیا جائے، تاکہ یہ وہاں کھجل خراب ہو کے مریں۔ تو انہیں زبردستی یہاں سے کچھ لوگوں کو ملک بدر کیا گیا۔
اچھا یہ اب ساری داستان جو ہے جوان زانگ کی وہ اس نے ایک کتاب کی صورت میں لکھی، اور جو دا لائف آف جوان زانگ ہے وہ اس کا ایک شاگرد تھا ہوئی لی، اس نے جو وہ اپنے استاد سے سنا کرتا تھا باتیں وہ لکھتا تھا، تو اگر جوان زانگ کی اپنی کتاب میں کوئی چیز رہ گئی نا تو وہ آپ کو ہوئی لی سے مل جاتی ہے۔ تو یہ دونوں کتابیں موجود تھیں، اور یہ 1870 کی دہائی کے اندر ایک پروفیسر سیمیول بیل گزرے ہیں، انہوں نے یہ کتابیں جو ہیں انگریزی میں ٹرانسلیٹ کی کلاسیکل چائنیز سے۔ تو جب یہ پہلی بار پڑھی گئی تو لوگوں نے کہا، جو اپنے یہ تھے ذرا دانشور لوگ جو جانتے تھے، انہوں نے کہا یار یہ کوئی بونگی مار گیا ہے جوان زانگ، وہاں کون سی ہماری زبان تھی اور وہاں کون یہ اپنے ہماری بولی بولنے والے تھے، یہ ایسے بیچارے کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی۔ تو بات کسی نے نہ مانی، لیکن چند ہی سالوں کے بعد کوئی 30-32 سال ہی گزرے کہ ایک بڑا کمال کا آدمی آیا، اس کا نام اورل شٹائن تھا، اور رہنے والا تو پیدائش کی طور پہ ہنگری کا تھا، لیکن برطانیہ میں جا کے کچھ تعلیم وغیرہ حاصل کی، اور پھر وہاں سے وہ برطانوی اس کو نیشنلٹی مل گئی، اور بعد میں وہ سر بھی ہو گیا، یعنی نائٹ ہوڈ ملا اس کو، سر اورل شٹائن تھا وہ یہاں لاہور آیا، اور بڑا ماہر آدمی تھا، سنسکرت کا ماہر اور مزید زبانوں کا جانتا تھا۔ خروشتی جو ہمارے یہاں کا زمانہ قبل میں الیگزینڈر کے زمانے میں یا اس کے بعد وہ جو اسکرپٹ ہماری تھی خروشتی کی، جس میں کہ آپ کو اشوک کے جو وہ چٹانوں کے اوپر اس کی ایڈکٹس لکھے ہوئے ہیں کہ جی کیسے آپ نے زندگی گزارنی ہے، وہ خروشتی الفابیٹ میں لکھے ہوئے ہیں، تو وہ خروشتی پڑھ لیتا تھا اور کمال کا آرکیالوجسٹ تھا۔ تو 1902 میں وہ چین میں ترکستان جسے زنجانگ کہتے ہیں اب، وہاں پہ وہ ایک آرکیولوجیکل مشن لے کے گیا، اور اس کی جو کتاب ہے وہ 3 جلدوں پہ ہے، بڑی کتاب ہے موٹی، سیر انڈیا، وہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اس کے اندر اس نے ہمیں بڑی دلچسپ باتیں بتائی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جناب یہ جو ہم تکلا مکان ریگستان کے نچلے فرنج کے ساتھ، نچلے علاقے کے ساتھ ہم نے جو ایکسکیویشنز کی، تو وہاں پہ بہت سارے شہر اس نے دریافت کیے، ایک جس کا نام ایسے ہی ذہن میں آ رہا ہے، دندان ویلک، کوئی دانتوں کا تعلق ہے اس کے ساتھ، اور اس کے اوپر تکلا مکان کی ریت آ چکی ہے، اور وہ سارے جو گھر ہیں ان کو اس نے دبا دیا ہے اپنے نیچے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جناب یہاں پہ جب کھدائی کی تو شٹائن نے ہمیں بتایا کہ جناب یہاں پہ وہ اس طرح سے گھر بنے ہوئے تھے، اور اس کی کتابوں میں ان کی تصویریں بھی ہیں۔ وہ کہتا ہے یہاں سے ایک بڑی دلچسپ چیز نکلی ہے، ووڈن سلیٹس کا لفظ اس نے استعمال کیا شٹائن نے، اور اس کی جو تصویر دی ہوئی ہے وہ جیسے بالکل ہماری تختی ہوتی تھی جس پہ ہم بچپن میں اردو کی املا لکھا کرتے تھے، وہ تختیاں ہیں، لیکن تختی تو ہماری ذرا چوڑی ہوتی تھی، یہ ذرا باریک پھٹیاں ہیں یوں، اور ان کے آگے جو ہینڈل ہے وہ پکڑنے کی جو کے لیے وہ دستہ سا بنا ہوا ہے، وہ بالکل ہماری تختی کی طرح ہے، ڈائمنڈ شیپڈ۔ تو وہ کہتا ہے کہ تختیوں کے اوپر خروشتی زبان میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اور کوئی درجنوں تختیاں اس کو ملیں۔ ان کے اندر اس نے کہا کہ جناب اس میں عام سرکاری حکم نامے ہیں، کاروباری بات چیت ہے، عام لوگوں کی چٹھیاں ہیں، کو جائیداد خریدنی ہے کسی نے تو وہ لکھی ہوئی ہے، کسی نے کچھ چیز بیچی ہے، کوئی کاروبار ہے، وہ اس قسم کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو تب اورل شٹائن نے کہا کہ جوان زانگ نے جو 1400 سال پہلے بات کہی تھی، 1300 سال پہلے، وہ بات صحیح کہی تھی، یہ جو لکھی ہوئی ہیں تختیاں یہ خروشتی میں ہیں، اور پنجابی کا ناردرن پراکرت جسے کہتے تھے اس زمانے میں، کہ اس کا ڈائلیکٹ وہی ہے جو کہ ٹیکسلا میں بولا جاتا تھا، کیونکہ ٹیکسلا میں بھی جو زبان تھی وہ تو وہی تھی، اور وہ لکھی بھی خروشتی میں جاتی تھی، شٹائن نے وہ بھی پڑھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ ڈائلیکٹ بھی وہی ہے، اور جیسے جوان زانگ نے کہا کہ تھوڑا سا فرق ہے، تو وہاں جا کے اب سال گزر چکے تھے، تھوڑا سا فرق تو آنا ہی تھا، اور جب ان کی تاریخ کا تعین کیا
گیا کہ یہ کب لکھی گئیں یہ تختیاں، تو اسٹائن نے ہمیں کہا جی یہ 3ری صدی عیسوی کے اندر، یعنی سن 200 کے بعد یہ کئی تختیاں لکھی گئیں۔ اچھا، اب یہ کہ کنال کو، اشوک کے بیٹے کنال کو اندھا کر کے وہاں بھیج دیا، تو یہ داستان یہاں کیا تھی؟ وہ یوں تھی کہ اشوک تو پاٹلی پتر میں، پٹنہ میں بادشاہ تھا، اور کنال جو اس کا سب سے قابل بیٹا تھا وہ اپنا ٹیکسلا میں وائسرائے تھا، اس کا ولی عہد تھا یہاں پہ۔ تو کہتے ہیں کہ جناب جو کنال تھا نا، خوبصورت آدمی تھا، قد کاٹ اچھا تھا، گورا چٹا اور خوبصورت آدمی تھا، تو جو اس کی ستیلی ماں تھی، جو اشوک کی اب بیوی تھی، اس نے دیکھا کہ بڑا گبرو جوان ہے، تو اس کا دل آ گیا ستیلے بیٹے کے اوپر، اور اس نے اسے نا ورغلانے کی کوشش کی کہ ذرا ارے آنا، لاگے لاگے لگ میرے نال ہو۔ تو وہ اس نے کہا کہ تو میری ماں ہے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا ماں شاہ کوئی نہیں، تو چھوڑ۔ تو یہ بھاگ گیا وہاں سے۔ وہ جو ملکہ تھی وہ بڑی ناراض ہوئی، اس نے کہا کہ یار یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میں بھی اسے پھر سبق سکھاتی ہوں۔ اس نے ایک دن اشوک سے کہا کہ دیکھو یہ جو ہے نا وہاں اپنا ٹیکسلا میں تم ایسے کرو کہ اس کو وہاں وائسرائے بنا کے بھیجو۔ اس وقت ظاہر ہے کہ وہ وہاں پاٹلی پتر میں ہی باپ کے ساتھ ہی ہوتا ہوگا، تو اس نے نکالو اسے یہاں سے، یہ تو نہیں کہا ہوگا، اس نے تو بڑی اسکیم کے ساتھ کہا ہوگا کہ ذرا اس کو وہاں بھیجو، وہاں بڑی ضرورت ہے ایک اچھے شہزادے کی۔ تو اس کو وہاں بھجوا دیا۔ اور جب جا رہا تھا کنال، یہ ہماری یہاں کی تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اشوک نے کہا کہ دیکھو بیٹا وہاں جا کے تم نے بڑی اس کے ساتھ تندہی کے ساتھ کام کرنا ہے، کیونکہ ٹیکسلا ہمارا بہت اہم شہر ہے اور بہت دور ہے ہم سے، تو ذرا بہت دھیان سے تم نے وہاں پہ سلطنت کرنی ہے، بادشاہی کرنی ہے۔ اور دیکھو جو بھی حکم نامہ آئے گا نا ادھر سے، وہ یہ تعین کرنے کے لیے کہ وہ اصلی ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، وہ جعلی نہیں ہے، اس میں جو مہر لگی ہوگی باہر وہ میرے دانتوں کی مہر ہوگی۔ اور اس نے دانت لگا کے دکھائے ہوں گے بیٹے کو۔ اس نے کہا کہ ہر جو اوپر سیل ہوئی ہوگی اس کے اوپر یہ دانتوں سے کاٹ کے میں نے مہر لگائی ہوگی، اس میں کوئی کسی کے دانت ایسے ہے ہی نہیں، تو وہ کوئی نہیں فراڈ ہو سکتا۔ اسے بھیج دیا اور کنال آیا یہاں پہ، اس نے بادشاہی کی اور اچھے وہ گزارے۔ تو اب وہ جو ملکہ تھی اس کا کوئی دل ٹھنڈا نہ پڑا، اس نے کہا کہ نہیں، حالی بھی کوئی سکون نہیں آیا۔ اس نے ایک دن کیا کیا کہ اس نے ایک حکم نامہ لکھوایا بادشاہ کے سرکاری کاغذ کے اوپر کہ تم بالکل غلط کام کر رہے ہو، اور تم اپنے وزیروں سے کہو کہ تمہاری آنکھیں نکال دیں، تمہیں اندھا کر دیں، اور تمہیں یہاں سے دھکے دے کے نکالیں ٹیکسلا سے۔ اور بادشاہ سویا ہوا تھا اشوک، تو اس نے کسی طریقے سے اشوک کے دانت لگا کے وہ سیل بند کر دیا وہ چٹھی کو، اور بھجوا دی ٹیکسلا۔ اب کنال بیچارہ ایک فرما بردار بچہ تھا، اس نے وہ چٹھی پڑھی تو اس نے فوراً اپنے وزیر کو بلایا۔ کوئی اس نے اس کی تصدیق کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ سچ بھی ہے کہ نہیں۔ اس نے وہ وزیر کو بلایا اور اس نے کہا یار میری آنکھیں نکالو، کیونکہ باپ کا حکم آ گیا، اور آنکھیں نکلوا دیں اس کی۔ اور وہ بیچارہ پھر در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوا کرتے کرتے کہیں وہ جا کے پہنچا پاٹلی پتر، اور محل کے باہر کہیں وہ اپنے ساز بجا رہے تھے، دونوں میاں بیوی، شادی شدہ تھا کنال، دونوں میاں بیوی، اور گا رہے تھے کوئی غمناک قسم کا گانا۔ اشوک نے آواز پہچان لی، اس نے کہا یہ فقیر کو بلا کے لاؤ، تو دیکھا تو اس کا تو اپنا بیٹا تھا۔ جب بات پتہ کری تو پتہ چلا کہ جی وہ تو ملکہ کے وہ یہ ایسے حکم نامہ آیا تھا۔ اشوک نے تھوڑا انویسٹیگیٹ کیا کہ بھئی کیا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ تو اس کی ملکہ جو ہے اس نے یہ کر کے بھیجا تھا، رانی نے کر کے بھیجا تھا۔ اس نے رانی کو فوراً پھانسی دلوا دی یا مروا دیا، اور اشوک نے پھر اپنے بیٹے کو گھوشا نام کا ایک آئی ڈاکٹر کہتے ہیں جی، آنکھوں کا ڈاکٹر تھا، جو کہ ٹیکسلا کی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا تھا۔ تو ہمارے یہاں کی روایتوں کے اندر یہ ہے کہ ٹیکسلا کی یونیورسٹی کا جو گوشہ تھا
اس نے پھر وہ کوئی اپنا علاج کیا اور کنال کی آنکھیں دوبارہ سے صحیح ہو گئیں۔ اب جو یہ داستان ہے یہ بڑی دلچسپ ہے۔ دیکھیے وہ شوانزانگ کہتا ہے کہ انہوں نے کسی اسکیم کے تحت اس کو اندھا کیا تھا، جو وزیر تھے، وزراء تھے جو کہ ٹیکسلا کے اندر، انہوں نے اپنے شہزادے کو کسی اسکیم کے تحت اندھا کیا۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی وہ بغاوت ہوئی تھی۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اشوک سے پہلے، اشوک کے باپ بندوسر کے زمانے میں بھی ایک چھوٹی سی بغاوت ہوئی تھی، اور یہاں پہ بھیجا گیا تھا پہلے اشوک کے بھائی سشم کو کہ جا کے وہ بغاوت روکے۔ تو سشم سے زیادہ اشوک ذرا زیادہ قابل شہزادہ تھا، تو پھر اشوک نے آ کے یہاں پہ وہ جو بغاوت تھی اس کا قلع کما کیا۔ تو یہاں یہ جو ٹیکسلا والے تھے نا، کوئی شیطان قسم کے لوگ ہوں گے، کچھ نہ کچھ ہی الٹا سیدھا کرتے تھے۔ تو ایک پہلے بغاوت ہوئی تھی بندوسر کے زمانے میں، تو اب جب یہ ہوئی، انہوں نے اور تو کچھ نہیں سمجھ آیا، باغی جو وزیر وزراء تھے انہوں نے شہزادے کو اندھا کر دیا۔ وہ ہمیں ادھر سے بھی پتہ چلتا ہے۔ پھر یہاں وہ چونکہ کہانیاں جب وقت گزرتا جاتا ہے تو کہانیاں بدلتی ہیں، تو وہ کہانی جو تھی وہ اس کے اسکیم کے تحت اندھا کرنے کے، وہ اس کی ستیلی ماں کے ذمہ ڈال دی۔ اب ایک اس میں بڑا دلچسپ کنیکشن ہے۔ اگر آپ یونانی دیو مالائی کہانیاں پڑھیں نا، تو اس میں جو ایٹکا کا بادشاہ، وہاں پہ ایک علاقہ ہے یونان کے اندر ایٹکا، اس کا ایک بادشاہ تھا تھیسیس، اس کی بیوی تھی فیڈرا۔ اس سے پہلی والی بیوی سے تھیسیس کا ایک بیٹا تھا ہپولیٹس، وہ بڑا شریف فلسفیانہ طبیعت کا مالک تھا، بالکل جیسے ہماری یہاں پہ رانی اس کے اوپر عاشق ہو گئی نا اپنے مترے بیٹے پہ، ستیلے بیٹے پہ، اسی طرح فیڈرا وہاں پہ اس کے اوپر عاشق ہو گئی ہپولیٹس کے اوپر۔ اور ہپولیٹس نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، یہ تم میری ماں کی جگہ ہو۔ تو وہ اس نے جب رات کو تھیسیس آیا تو اس نے اسے پتہ نہیں کیا پٹی پڑھائی، تھیسیس نے اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیا، ہپولیٹس کو۔ اور پھر اس نے پوسائیڈن جو دیوتا تھا سمندروں کا، تھیسیس نے پوسائیڈن سے مانگی مدد اور اسے کہا کہ اس کو مار دو کیونکہ یہ غلط آدمی ہے، یہ لڑکا جو ہے۔ تو وہ بیچارہ ہپولیٹس کی سمندر کے کنارے اپنی اس پہ رتھ پہ جا رہا تھا، پوسائیڈن سمندر میں سے ایک بہت بڑے اژدہا کی صورت میں باہر نکلا، اس کا گھوڑا بدکا، وہ اس کی رتھ پلٹی، اور بیچارہ جو ہپولیٹس تھا بے گناہ، وہ کسی پتھر پہ سر لگا اور مر گیا۔ تو ہمارے یہاں یہ اب بات یہ ہے، اشوک کا زمانہ ہے الیگزینڈر کے گزرنے کے کوئی 40-45 سال بعد کا۔ اب آپ دیکھیے کہ جب الیگزینڈر آیا تھا تو ٹیکسلا میں تو اس نے لڑائی نہیں لڑی تھی، وہ تو جو بادشاہ تھا امبی، اس نے صلح پہلے ہی کر لی تھی، وہ ابھی جلال آباد میں ہی تھا تو یہ بادشاہ ادھر پہنچ گیا اور اس نے کہا پائے نا اسی تو تواڈے یار ہیں، دیکھو میں اتنی ساری بھیڑ بکریاں بیل تمہارے لیے تحفے میں لایا ہوں، اور ہم کیوں جنگ لڑیں تمہارے ساتھ، کہ ہمارے پاس کیا پانی کی کمی ہے کہ ہم تمہیں نہیں دے سکتے، یا ہمارے پاس خوراک کی کمی ہے ہم تمہیں نہیں دے سکتے۔ اس نے ایسی باتیں کیں تو الیگزینڈر بڑا ہوا کہ یار بڑا بڑا آدمی ہے۔ تو جنگ تو لڑی نہیں تھی، تو ہمیں ان کی جو ہسٹورینز ہیں جو کہ اس زمانے میں الیگزینڈر کے ساتھ جو تھے لکھنے والے، انہوں نے کہا جی یہاں تو موج میلہ لگ گیا، ٹیکسلا میں آئے، یہاں پہ وہ کھیلیں ہوئیں، اولمپک کھیلیں ہوئیں، ایتھلیٹک مقابلے ہوئے، اور یار دوستوں کی طرح رہتے تھے۔ تو اب آپ تصور میں لائیے کہ ٹیکسلا کے باہر جو ہے نا وہ اپنا ان کے کیمپ لگے ہوئے ہیں یونانیوں کے، اور وہاں پہ پنجابی بھی گھوم پھر رہے ہیں لوکل لوگ، اور وہ ان داستانیں سنا رہے ہیں۔ اب یہ نہیں پتہ کہ یہ داستان ہمارے پاس پہلے سے تھی یا کہ گریکس لے کے آئے اور ہمیں اتنی پسند آئی کہ ایک ستیلے بیٹے کی شرافت کی داستان اتنی پسند آئی کہ ہم نے اپنے یہاں پہ اس کو پلاسٹر کر دیا، تھوپ دیا اپنی ایک روایت کے اوپر۔ آج بھی اگر آپ ٹیکسلا جائیں تو سرکب کے جو کھنڈرات ہیں، یہ اگر آپ سرکب کے کھنڈرات دیکھیں تو اس کے پیچھے ایک پہاڑی ہے، اس کے اوپر کنال کی مونسٹری ہے۔ تو داستان آج کی یہ تھی کہ تاریخ میں
ایک بغاوت ہوئی ٹیکسلا میں، لیکن وہ جب وقت گزرا تو وہ جو داستان بنی ہمارے یہاں وہ بن گئی ایک خراب ستیلی ماں اور ایک شریف شہزادے کی۔